ان انتخابات میں متحدہ مجلس عمل کے پلیٹ فارم سے حصہ لیا اور الحمدللہ عوام کے سامنے ایک شفاف، دیانتدار اور باصلاحیت امیدوار ان کو پیش کیا۔ جیسا میں نے عرض کیا کہ الیکشن کا ہونا بذات خود ایک بہت اچھا عمل ہے، اور اس مرحلے پر ہم اللہ کا بھی شکر گزار ہے اور پاکستان کے عوام کا بھی کہ انہوں نے اس الیکشن میں متحدہ مجلس عمل کو 25 لاکھ سے زیادہ ووٹ دیے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جو دینی جماعتیں ہیں کل ملا کر 55 لاکھ سے زیادہ ووٹ عوام نے دیے ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ تمام دینی ووٹ، نظریہ پاکستان پر ایمان اور یقین رکھنے والے لوگوں کا ووٹ ایک ہو، تاکہ وہ پارلیمنٹ میں ایک اچھی عددی قوت بن سکے۔ محترم صاحب حضرات، آپ جانتے ہیں اور آج تو بچہ جانتے ہیں کہ انتخابات سے قبل جس طرح سوچی سمجھ اسکیم کے تحت تمام تر ریاستی قوت اور وسائل کا استعمال کر کے سیاسی وفاداریاں تبدیل کروائی گئی، اور میڈیا مینجمنٹ کے ذریعے پرسیپشن مینجمنٹ اور رائے کو مس فیڈ کیا گیا، اور اپنے من پسند نتائج حاصل کرنے کے لیے تمام تر انتظامات کیے گئے۔ اس کی مثال ماضی میں نہیں ملی۔ سیاسی قیادت کو منظر سے ہٹانے کے لیے الیکشن کے دن مخصوص حلقوں میں اپنے من پسند امیدواران کو جتوانے کے لیے بیڑی چوٹی کا زور لگایا گیا، اور ریاستی اداروں اور مشینری کے ذریعے پولنگ ایجنٹوں کو پولنگ اسٹیشن سے باہر نکال کر ووٹوں کی گنتی کی گئی۔ فارم 45 کراچی سے لے کر دیر تک اور چترال تک جاری نہ کر سکا، اور نتائج روکے، اور کبھی ایک اور کبھی دوسرے کے فتح اور کامیابی کے اعلانات ہوتے رہے۔ اس سارے پروسیس کو جس طرح مشکوک بنا کر متعین اہداف حاصل کیے گئے ہیں، نہ صرف اس عمل کی وجہ سے کہ پورا انتخاب کا جو نظام ہے اور جو نتیجہ ہے وہ داغدار ہو گیا، بلکہ الیکشن کمیشن، نگران حکومت اور ریاستی ادارے وہ خود بھی کٹہرے میں اب نظر آ رہے ہیں۔ محترم صاحب حضرات، جماعت اسلامی جمہوریت پسند اسلامی اور پرامن سیاسی جماعت ہے۔ ہم نے جلد بازی میں کوئی بیان جاری نہیں کیا، اور حالات کا جائزہ لیا، دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطے رکھے، اور خود 29 جولائی کو جماعت اسلامی نے مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس بلایا، اور 16 گھنٹے مسلسل ہم نے انتخابات، اس کے نتائج اور اس سے پیدا شدہ صورتحال پر غور کیا۔ میں سب سے پہلے آپ کی توسط سے جماعت اسلامی اور متحدہ مجلس عمل کے ان تمام امیدواران کو اور کارکنان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان نے پوری جماعت وقار، قانون اور اعلیٰ اخلاق اعدار کے ساتھ عام انتخابات میں حصہ لیا، اور ایک بھرپور مہم چلا کر عوام تک اسلامی پاکستان اور خوشحال پاکستان کا پیغام پہنچایا، اور ریاستی رکاوٹوں اور وسائل کے باوجود مقابلہ کیا، اور پورے ملک سے 25 لاکھ سے زیادہ ووٹ حاصل کیے۔ محترم صاحب حضرات، میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کی بہت زیادہ مداخلت نے رائے عامہ کو متاثر کیا۔ رائے عامہ کی تجزیوں میں اگر یہ تحریک انصاف کو فوقیت حاصل تھی، ہم مانتے ہیں، مگر غیر ضروری، غیر قانونی، جارحانہ مداخلت نے جیتنے والوں کو بھی شرمسار کر دیا ہے،
جمہوریت کے گردن پر انگوٹھا رکھ کر جمہوریت کی روح نکالنے کی بھرپور کوشش کی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود جماعت اسلامی امریت کے مقابلے میں لنگڑی اور کمزور جمہوریت کو بھی بہتر سمجھتی ہے۔ ہمیں عوام رائے کا احترام ہے، اس لیے انتخابات 2018 پر شدید تحفظات کے باوجود جمہوریت کے تسلسل، پارلیمان کی بالادستی اور سول حکومت کے قیام کے لیے نئی حکومت کو کام کرنے کا موقع دینا چاہتے ہیں۔ ہم قوم کی اکثریت تبدیلی کے بیانیے اور عمران خان کی اسلامی جمہوری اور فلاحی وعدے پر عمل درآمد کے اب منتظر ہے۔ ہم پارلیمان کے اندر اور باہر سیاسی نظام کے استحکام کے لیے کام کریں گے اور اپوزیشن کا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ ہم ہر اچھے اقدام کی حمایت کریں گے اور نئی حکومت کو موقع دیں گے کہ وہ اپنے 100 دن کے پروگرام پر عمل درآمد کرے۔ عمران خان نے اپنے پہلے خطاب میں مدینہ جیسی اسلامی ریاست کا جو اعلان کیا ہے، ہم اس پر عمل درآمد کے اب منتظر ہیں اور قرآن اور سنت کی بالادستی اور اسلامی ریاست کے زرین اصولوں پر عمل درآمد کے منتظر ہیں۔ عوام کے مسائل کا حل، سود کے خاتمے، اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات پر عمل درآمد، بے حیائی، عریانی اور فحاشی کے خاتمے اور ہر قسم کی کرپشن کے خاتمے کے لیے عملی اقدامات کے منتظر ہیں۔ مہنگائی کے خاتمے اور کروڑ نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے کا وعدہ، 50 لاکھ لوگوں کو گھر مہیا کرنے کا وعدہ، خصوصی طور پر غیر ملکی مداخلت بند کرنے اور قرضوں کے چنگل سے، خاص طور پر IMF اور ورلڈ بینک سے کی چنگل سے قوم کو چھڑانے کا اور نجات دلانے کے وعدے پر عمل درآمد کے منتظر رہیں گے۔ عمران خان صاحب نے کشمیر کی آزادی کے لیے بھارت سے مذاکرات کی جس خواہش کا اظہار کیا ہے، لیکن ہم یاد دلاتے ہیں کہ کشمیر کی آزادی تک تجارت کا فائدہ صرف اور صرف بھارت کے حق میں جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کشمیری قیادت کے بغیر نامکمل رہیں گے۔ معزز صاحب حضرات، جماعت اسلامی کی قیادت اس بات پر یکسو ہے کہ ہم انشاءاللہ پوری وقار کے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھیں گے۔ ہم مخالفت برائے مخالفت کی سیاست پر یقین نہیں رکھتے ہیں، لیکن یہ بھی اعلان کرتے ہیں کہ حکومت کے کسی بھی غیر قانونی، عوام دشمن، غیر جمہوری، اسلام دشمن اقدامات کی شدید مخالفت کریں گے۔ جماعت اسلامی نے ماضی میں بھی احتساب سب کا اور کرپشن فری پاکستان مہم چلائی، اور اب ہم چاہتے ہیں کہ PTI کی حکومت پاکستان کو ایک کرپشن فری پاکستان بنانے کے لیے عملی اقدامات کرے۔ نظریاتی کرپشن بھی، اخلاقی کرپشن بھی اور معاشی کرپشن بھی، ہم چاہتے ہیں کہ اس کا خاتمہ ہو۔ ہمارا پرانی حکومت سے بھی، سپریم کورٹ سے بھی، نیب سے بھی اور احتساب کے تمام اداروں سے یہی مطالبہ رہا ہے اور آج پھر اس پر قائم ہے کہ ہم اس ملک میں ایک بے لاگ احتساب چاہتے ہیں، اور جن لوگوں نے خواہ سیاسی ہو یا غیر سیاسی ہو، سرکاری ہو یا غیر سرکاری ہو، کسی بھی شکل میں قومی خزانے کو لوٹا ہے اور لوٹ کر باہر منتقل کیا ہے، ان سب کا احتساب چاہتے ہیں۔ اور ہم چاہیں گے کہ قوم کا
جو $375 بلین کا سرمایہ اس وقت خصوصی طور پر سویس بینک میں موجود ہے، جس کا اعتراف اداروں نے بھی کیا ہے، اب ہم منتظر ہیں کہ اس کو پہلے مرحلے میں واپس دوسروں کو قرضہ دینے والی ایک قوم بن سکتے ہیں۔ معزز صحافی حضرات، جماعت اسلامی نے اس الیکشن کا بھرپور جائزہ لیا اور ہم ایک بار پھر اس عزم کا اظہار کرتے ہیں کہ الیکشن میں حصہ لینا جماعت اسلامی کا مکمل یا کل پروگرام نہیں ہے، ہمارے پروگرام کا ایک حصہ ہے، اور خصوصی طور پر ہمارا اصل کام لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، انسانوں کی تربیت کرنا، معاشرے کا اصلاح کرنا اور مخلوق خدا کو رب ذوالجلال سے جوڑنے کا کام۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اصلاح معاشرے کے لیے ملک کی سیاست ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے، اور اس لیے انقلابی قیادت کے لیے ہم الیکشن میں حصہ لیتے ہیں، لہذا جماعت اسلامی اس پروگرام پر چلتی رہے گی۔ ہم نے 11/12 کو مرکزی شورا کا اجلاس بھی بلایا ہے، اور چاروں صوبائی ہیڈ کوارٹرز میں ہم نے اپنے صوبائی شوراؤں کا اجلاس بھی بلایا ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ جماعت اسلامی کی مرکزی مجلس عاملہ کے فیصلے ہیں۔ چونکہ ہم متحدہ مجلس عمل کا بھی حصہ ہے، اس لیے ہم اپنی ان تجاویز کو متحدہ مجلس عمل کے مجلس میں بھی، فورم میں بھی پیش کریں گے کہ جماعت اسلامی کی یہی تجاویز ہے، اور ہم چاہیں گے کہ ہم سب مل کر ایک اسلامی اور خوشحال پاکستان کے لیے کام کریں، اور ہم چاہیں گے کہ اس وقت پاکستان جس دلدل میں پھنس گیا ہے، اس دلدل سے قوم کو نکالنے کے لیے جماعت اسلامی ایک پازیٹیو اور انقلابی کردار ادا کرے، اور ہم چاہیں گے کہ الیکشن کمیشن خود فیصلہ کرے کہ جن سیاسی جماعتوں کو جن جن حلقوں پر، جن جن پولنگ اسٹیشن پر اعتراضات ہے، ان تمام ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے کمیشن بنایا جائے، اس لیے کہ اب یہ بات کوئی چھپی نہیں ہے کہ کراچی میں کچرے کے ڈھیر سے بیلٹ پیپر ملے ہیں، میڈیا اس کی گواہ ہے، تو آپ لاکھ اس پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کریں، لیکن یہ ثابت ہو گئی ہے کہ الیکشن کمیشن، نگران حکومت اور تمام سٹیک ہولڈر وہ ایک شفاف الیکشن کرانے میں ناکام ہو گئے ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بااختیار کمیشن تشکیل دیا جائے اور تمام سیاسی جماعتوں کو موقع دیا جائے کہ جہاں جہاں ہمارے اعتراضات ہیں، تحفظات ہیں، وہاں ان تحفظات کو دور کر سکے۔ اور خود عمران خان نے اعلان بھی کیا تھا، لیکن نامعلوم وجوہات کے بعد وہ اس سے پیچھے ہٹ گئے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ شاید وہ فیس نہیں کر سکتا ہے موجودہ حکومت، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جو مطالبات 2013 کے بعد جناب عمران خان صاحب نے کیا تھا اور حکومت نے ایک بااختیار کمیشن تشکیل دی، اب وہی مطالبہ ہمارا بھی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اور حکومت مل کر کس طرح ایک بااختیار کمیشن جلد از جلد بنا کر اس الیکشن پر جو شکوک اور شبہات اور داغ لگے ہیں اس کو ٹھیک کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ آپ نے کہا کہ آپ پارلیمنٹ کے کردار ادا کریں گے، اس کا مطلب ہے کہ آپ حصہ ہو گئے، لیکن آپ کے صدر پر وہ اعلان کر چکے ہیں کہ وہ دیکھیے، یہ ہماری پارٹی کی تجاویز ہے اور ہم اس کو متحدہ مجلس عمل میں پیش کریں گے، اور اس اے پی سی میں بھی اور سیاسی جماعتیں اس دن بھی شامل تھیں، اور پھر بھی آپس میں ہم رابطے میں ہیں،
لیکن 17 گھنٹے کے طویل ڈسکشن کے بعد یہ ہماری تجاویز ہے، کیونکہ ہم MMA کا حصہ بھی ہے، اس لیے ہم انشاءاللہ ان تجاویز کو، اپنی پارٹی کی تجاویز کو متحدہ مجلس عمل کے ساتھ شیئر کریں گے۔ یہ بتائیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی مجلس عاملہ کی میٹنگ میں یہ بات MMA کے ساتھ جانے میں آپ کو نقصان ہوا یا پیدا ہوا؟ KPK میں PTI بالکل کلین سویپ نظر آ رہی ہے، اگر آپ کی بھی کارکردگی ہوئی تھی روکی تھی تو اگر جماعت اسلام کے اکیلے الیکشن میں جاتی آپ کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اس کو ڈسکشن ہوتی؟ بالکل یہ بات آئی کہ اگر صاف شفاف الیکشن ہوتا تو مجلس عمل ضرور کامیابی مزید حاصل کر لیتی، لیکن جس طرح جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانا ہے، ہر بچہ سمجھتا ہے، ہر ووٹر سمجھتا ہے کہ کیا ہوا، اس کے نتیجے میں ہم سے بہت زیادہ حلقے چھین لیے گئے۔ میرے خیال میں ہم سمجھتے تھے کہ ایک آزاد ماحول میں ہم الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، لیکن یہ بات بالکل عیاں ہے کہ الیکشن سے قبل بھی ارینجمنٹ کیا گیا تھا، اور الیکشن کے دن بھی 6 بجے کے بعد جو کچھ ہوا وہ پوری قوم کے سامنے ہے، اور اس عمل کی وجہ سے ہم سمیت تمام سیاسی جماعتوں کو ایک مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ میرے بھائی، کرپشن کے خلاف ہماری تحریک جاری رہے گی، اور ہم اس پر کبھی بھی سمجھوتہ نہیں کریں گے، لیکن نئی حکومت بن گئی ہے یا بن رہی ہے، اور انہوں نے بھی اعلان کیا ہے کہ ہم ایک کرپشن فری پاکستان دیں گے، اور 100 دن کی مہلت لی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی اس ایجنڈے کو وہ کہاں عملی جامہ پہناتی ہے، لیکن کرپشن فری پاکستان کی تحریک جاری رہے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ایسی چیزیں اور واقعات ہیں جس کا ہم جائزہ ضرور لے رہے ہیں، اور خود MMA کے اندر بھی ہم یہ جائزہ لے رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو جماعتیں شامل تھیں انہوں نے کہاں کہاں متحدہ مجلس عمل کے امیدواران کو سپورٹ نہیں کیا، ہم ضرور اس کا جائزہ لے رہے ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی میں سمجھتا ہوں کہ اگر آزاد الیکشن ہوتا اور نگران حکومت، الیکشن کمیشن اور ریاستی اداروں کی مداخلت نہ ہوتی تو متحدہ مجلس عمل اس سے کہیں زیادہ کامیابی حاصل کرتی۔ ایک منٹ یہ کہا جا رہا ہے کہ حلف نہ اٹھایا جائے، آپ کی جو میٹنگ ہوئی ہے آپ کا کیا موقف ہے؟ میرے خیال میں ہمارا موقف تو سامنے آیا ہے کہ ہم اسی بات پہ ایک تجویز ہے، ہماری ایک تجویز ہے یا جو ہم اپنے MMA کے ساتھ بھی شیئر کریں گے کہ ہمیں اپوزیشن کا کردار ادا کرنا چاہیے اور حلف اٹھانا چاہیے، یہ ہماری تجویز ہے، لیکن ظاہر ہے MMA کا حصہ ہے تو یہ میری پارٹی کی طرف سے ایک تجویز ہے۔
یہ تو آپ کے سامنے آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں، سارا دن میڈیا اس خبر کو چلاتی رہی، ان تصاویر کو کس طرح کچرے کے ڈھیر میں بیلٹ پیپر ملے ہیں اسٹیمپ شدہ. اس کے بعد اگر آپ کہیں کہ مجھے کچھ نظر نہیں آتا ہے تو یہ آپ کی نظر کی کمزوری ہے، حقائق تو وہی ہے. دیکھیے میرے خیال میں تمام سیاسی جماعتیں اس وقت بھی آپس میں مشاورت میں ہیں. آج بھی 2 3 4 میٹنگ ہیں، ملاقاتیں ہیں، لیکن میری جماعت جو بہتر سمجھتی ہیں ملک کے لیے، جمہوریت کے لیے اور اس ملک کے عوام کے لیے، وہ تجاویز، وہ بیانیہ میں نے آپ کے سامنے رکھی. ایک منٹ بھائی، بٹ صاحب دیکھیے ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر ایک نظام تو موجود ہے، لیکن اس نظام کو اگر غیر مؤثر کیا گیا، ہم اس نظام کی بات ضرور کرتے ہیں کہ اس کو بحال کیا جائے، اس پر اعتماد کیا جائے، اداروں کو مضبوط کیا جائے. اب اس وقت سیاسی جماعتوں کے ساتھ یہی راستہ یا ایجوٹیشن ہے. ایجوٹیشن کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہے کہ قبل از وقت ہے، پہلے ان تمام آپشن کو استعمال کیا جائے جو اویلیبل ہے، اور ان میں کمیشن قائم کرنا، تحقیقات کا ہونا، یہ بھی ایک آپشن ہے. دیکھیے اگر آپ کی تمام آپشن بند ہو جاتے ہیں تو پھر سیاسی جماعت کے ساتھ ایک تحریک کا آپشن رہ جاتا ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ کسی گرم ایجوٹیشن یا گرم تحریک سے پہلے وہ تمام پرامن راستے استعمال کیا جائے جو جمہوری نظام میں اویلیبل ہے. نہیں، یہ میں نے جو تجاویز دی ہے یہ میرے کارکنان کی رائے ہیں، میرے ارکان کی رائے ہیں. جو سینکڑوں ہزاروں تجاویز آئی ہیں ان کے روشنی میں مجلس عاملہ نے یہ تجاویز آپ کے سامنے رکھی ہیں. اگر آپ کی یہ تجاویز مجلس عمل میں قبول نہیں کی جاتی پھر آپ کیا راستہ اختیار کریں گے؟ پھر کون سی تجاویز دیں گے؟ وہ اس وقت دیکھیں گے انشاءاللہ. ایک فیکٹر جو تحریک لگتا ہے پاکستان کا ایک آیا صاحب اس نے پنجاب میں آپ سے زیادہ وہ ملی ہے اور اوورآل پانچ قریب بات ہے اس سامنے ابھر کر رہی ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ سندھی کے شاہ سے زیادہ بہتر ہے؟ نہیں، میں نے شروع میں نا یہ کہا کہ مجموعی طور پر 55 لاکھ سے زیادہ ووٹ دینی جماعتوں نے لی ہے، اور اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ اکٹھے ہو تو یہ ملک میں ایک بہت بڑی طاقت بن سکتی ہے. اچھا بھائی، بہت شکریہ. علماء کا احترام کریں. بہت شکریہ.